سب سے پہلا ایرانی مسلمان۔ جب دین مقدس اسلام اشکار ہوا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تبلیغ کا آغاز کیا تو یمن کی حکومت ایک ایرانی شخص بزان بن سسان کے ہاتھوں میں تھی۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبائل عرب اور مشرکین قریش سے جنگیں اسی بازان کے دور میں شروع ہوئیں۔ بازان خسرو پرویز کی طرف سے یمن میں حکومت کر رہا تھا اور حجاز اور تہامہ کی سرزمینوں پر بھی کنٹرول رکھتا تھا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سرگرمیوں کی رپورٹ باقاعدہ طور پر خسرو پرویز کو بھیجا کرتا تھا۔ حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے 6 سال میں خسرو پرویز کو اسلام کی مقدس دین کی طرف دعوت دی۔ وہ اس بات پر سخت برہم ہوا اور اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کے ٹکڑے کر دیے۔ اس نے یمن میں اپنے نمائندہ بازان کو لکھا کہ اس خط کے لکھنے والے شخص کو میرے پاس روانہ کرو۔ بازان نے 2 ایرانی افراد جن کے نام بابویا اور خسرو تھے مدینہ روانہ کیے۔ ان دونوں نے خسرو پرویز کے پیغام کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا۔ یہ ایرانیوں کا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پہلا رسمی رابطہ تھا۔ جب مشرکین قریش کو حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایران بھیجے جانے کی خبر ملی تو وہ بے حد خوش ہوئے اور کہنے لگے کہ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چھٹکارا ناممکن ہوگا، کیونکہ ایران کا بادشاہ خسرو پرویز ان قریش کا طرفدار ہے اور وہ انہیں نابود کر دے گا۔ بازان کے نمائندے مدینہ میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور پیش ہوئے، اپنا مقصد ان کے سامنے رکھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل آ کر اپنا جواب وصول کر لینا۔ اگلے دن جب وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیروایہ نے کل رات اپنے باپ کا پیٹ پھاڑ کر اسے ہلاک کر دیا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے خبر دی ہے کہ تمہارا بادشاہ مارا گیا ہے اور تمہاری مملکت بہت جلد مسلمانوں کے قبضے میں ہوگی۔ اب تم یمن لوٹ جاؤ اور بازان سے کہو کہ اسلام قبول کر لے۔ اگر وہ مسلمان ہو گیا تو یمن کی حکومت بدستور اسی کے اختیار میں رہے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 2 افراد کو تحائف دیے اور یہ دونوں یمن لوٹ آئے اور تمام ماجرا بازان کو سنایا۔ بازان نے کہا ہم کچھ دن صبر کرتے ہیں، اگر یہ بات درست ثابت ہوئی تو معلوم ہو جائے گا کہ وہ پیغمبر ہے اور خدا کی طرف سے خبر دے رہے ہیں، پھر ہم کوئی فیصلہ کریں گے۔ اس کو چند دن گزرے ہوں گے کہ مدائن سے ایک وفد نے آ کر بازان کو شیروایہ کا خط دیا تو بازان اس واقعے سے رسمی طور پر مطلع ہو گیا۔ شیروایہ نے اپنے باپ کو قتل کرنے کی بھی وضاحت کی تھی۔ اس نے لکھا تھا کہ یمن کے لوگوں کو میری حمایت کی دعوت دو اور حجاز میں جو شخص نبوت کا دعویدار ہے اس سے مت الجھو اور اس کی ناراضگی کے اسباب فراہم نہ کرو۔ بازان اس عرصے میں مسلمان ہو چکا تھا۔ پھر ایرانیوں کے گروہ نے بھی، جنہیں ابنا اور ایرار کہا جاتا ہے، اسلام قبول کر لیا۔ یہ وہ پہلے ایرانی ہیں جو اسلام کی مقدس شریعت میں داخل ہوئے۔ حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بازان کو اسی طرح یمن کی حکومت پر باقی رکھا۔ اس دن سے اس نے یمن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اسلام کی ترویج و تبلیغ شروع کر دی اور مخالفین اور معاندین کو سر اٹھانے سے روکے رکھا۔ بازان رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی انتقال کر گیا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے اس کے بیٹے شہر بن بازان نے حکومت سنبھالی۔ اس نے بھی اپنے والد کی روش پر چلتے ہوئے دشمنان اسلام سے مقابلہ جاری رکھا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔